صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اپنے بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. جانتے ہیں خدا نے حضرت داؤد سے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ فرماتا ہے پروردگار کہ اے داؤد، بے شک تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، لہٰذا ان لمحات کا فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو ان لمحات سے. یعنی ان لمحات میں تم میرے قریب آ جاؤ، تم میری قربت کو حاصل کرو. بے شک ماہ رمضان ایسا ہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کچھ لمحے بہت فائدے مند ہوتے ہیں. ماہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے وہ لمحہ ہے جب ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم جنت کا پروانہ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. یہ وہ عظیم مہینہ ہے اور اسی مہینے میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور وہ ہمیں عطا کرے. اور یہی وہ دعائیں ہیں جس کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں خدا نے کہا قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي وَلَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا. یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے خدا ہماری پرواہ کرتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے. بہت خوبصورت ایک روایت ہے، معاویہ ابن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا. کہتا ہے کہ مولا میں دو لوگوں کو مسجد میں دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. ایک ایسا ہے کہ جو بہت لمبی نماز پڑھتا ہے، بہت دیر تک نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دعا بہت شارٹ مانگتا ہے، بہت شارٹ میں دعا کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا اس کی نمازیں بہت شارٹ ہوتی ہیں لیکن وہ جب نماز کے بعد دعائیں کرتا ہے تو بہت دیر تک بیٹھتا ہے، بہت دیر تک اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، خدا سے فریاد کرتا رہتا ہے، گریہ کرتا ہے. مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا دونوں میں افضل وہ ہے جو دیر تک مانگتا ہے، جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، جو دیر تک دعا کرتا رہتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی فضیلت ہے دعا مانگنے کی. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے ایک حدیث بہت خوبصورت عرض کی. فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن عمود الدین و نور السماوات والارض. یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے علاوہ دوسرے مقام پر نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادت ولا يحلق مع الدعاء احد. یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی برین ہے عبادت کا، عبادت کا مرکز، سینٹر آپ سمجھ لیں کہ عبادت کا دعا جو ہے وہ سینٹر ہے. اور دعا کرنے والوں میں سے کبھی کوئی ہلاک نہیں ہوتا، جو دعا کرتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا. امیر المؤمنین نے فرمایا دعا کے سلسلے سے الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح. دعا کامیابی کی چابی ہے اور نجات کا خزانہ ہے. کتنی خوبصورت باتیں ہیں یہ اگر ہم ان کو سمجھیں. ایک اور مقام پر امیر المؤمنین کی ایک بہت خوبصورت حدیث ملتی ہے. مولا فرماتے ہیں ادفعوا امواج البلاء عنکم بالدعاء قبل ورود البلاء.
یعنی بلاؤں کے طوفان کو آنے سے پہلے دعا کے ذریعے سے اپنے آپ سے اس بلا کو دور کر دو. یعنی اس سے پہلے کہ بلائیں تمہارے پاس آ جائیں، بلاؤں کا طوفان تمہارے پاس آ جائے، تم دعاؤں کا طوفان اپنے ساتھ رکھو، تاکہ دعاؤں کے طوفان کی وجہ سے بلاؤں کا طوفان ختم ہو جائے اور وہ واپس چلا جائے. دعا میں اس قدر اثر پایا جاتا ہے، اتنی تاثیر دعا میں پائی جاتی ہے. جانتے ہیں کتنا عجب جملہ ہے نبی کریم کا. ایک روایت میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان صحرا میں جاتا ہے، چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے لیے اٹھا لیتا ہے، اور صحرا میں جب وہ ذکر الہی کرنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، تو پروردگار عالم اس پورے صحرا کو، صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، اس پورے ریگستان کو، پورے صحرا کو حسنات سے بھر دیتا ہے. ایک مومن کے دعا مانگنے کی وجہ سے، ذکر الہی کی وجہ سے پورے صحرا کو حسنات سے بھر دیا جاتا ہے. پھر کہا کہ ہاں مومن ایسا ہی ہوتا ہے. مومن کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ جس جگہ پر بھی جا کر بیٹھ جائے وہ جگہ نیکیوں سے پر ہو جاتی ہے، وہ جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اور پھر ایک مقام پر امیر المؤمنین نے عرض کیا، مولا فرماتے ہیں جب تم کسی مصیبت میں یا بلا میں مبتلا ہو جاؤ تو تم روزہ رکھو، کیونکہ پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والو، اللہ کو پکارو صبر اور نماز کے ذریعے سے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں مولا فرماتے ہیں صبر سے مراد روزہ ہے. یعنی جب تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو روزے کی حالت میں مانگو، نماز کی حالت میں مانگو. یہ ماہ رمضان ایسا ہی ایک سنہرا موقع ہے جب ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس وقت مانگو. مصیبت میں ہو تو اس وقت اپنی مصیبت کا حل اللہ سے طلب کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا. اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں اور اللہ سے بہت سارا ریوارڈ حاصل کر سکے، تو ایک کام کریے گا، اس مہینے میں یتیم اور بیوہ پہ رحم کیجیے گا. یتیم اور بیوہ کو افطار کروائیے گا، ان کے گھر میں افطار کا انتظام کریے، ان کے گھر میں سحری کا انتظام کریے. ایک حدیث بہت خوبصورت ہے، مولا فرماتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک انسان کا دوسرے مؤمن کو افطار کرانا خود اس کے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. زیادہ ثواب ہے اس کو، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے افطار کرانا. پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہا کہ مولا کی خدمت میں نا سدیر آتا ہے، اور سدیر نامی مولا کا ایک صحابی ہے. وہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، مولا کی خدمت میں بیٹھتا ہے. مولا اس سے پوچھتے ہیں سدیر کیا جانتے ہو یہ کون سی راتیں چل رہی ہیں؟ سدیر کہتا ہے ہاں مولا میں جانتا ہوں، یہ ماہ رمضان کی راتیں چل رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں کیا تمہاری اختیار میں یہ ہے کہ ان راتوں میں تم نسل حضرت اسماعیل کے 10 بندوں کو آزاد کرو؟ کہ مولا نہیں، میرے بس میں نہیں ہے. کہاں نسل اسماعیل اور ان کی اولاد، اور میں کیسے آزاد کر سکوں گا، میرے بس میں نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا 8 کو آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں کر سکتا. 9 کو کہا نہیں. کہا 7 کو کہا نہیں کر سکتا مولا، میں نہیں کر سکتا. تو مولا نے اس سے پوچھا کہ اچھا سدیر، کیا تم اس ماہ رمضان کے راتوں میں 10 روزہ دار کو افطار کرا سکتے ہو؟ کہتا ہے مولا ہاں میں کروا سکتا ہوں، میں 10 روزہ داروں کو افطار کروا سکتا ہوں. جیسے ہی سدیر نے یہ کہا تو مولا نے کہا یہی تو اصل میں حضرت اسماعیل کی اولاد کو آزاد کرنا ہے. یعنی اگر کوئی انسان ماہ رمضان کی راتوں کو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو گویا اسے ایسا اجر ہے کہ اس نے نسل اسماعیل کے بندوں کو آزاد کروایا ہے.
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کی ہر رات بھیڑ مولا جو ہے نا گوسفند مولا کٹواتے تھے اور کٹوا کر اسے پکواتے تھے، اور پکوانے کے بعد جب پک جاتا تھا، وہ تیار ہو جاتا تھا، تو مولا بہت سارے پیالے منگاتے تھے، اور پیالے منگا کر ان پیالوں میں وہ سالن جو گوشت فند کا بنا ہوا ہے اسے ڈالتے تھے، بھرتے تھے، اور بھر کر وہ سارے کے سارے پیالے جو روزہ داروں تک پہنچاتے تھے افطار کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور سارے لوگوں کو پہنچانے کے بعد مولا سجاد کے لیے لکھا گیا کہ خود جب مولا افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو روٹی اور کھجور سے افطار کرتے تھے۔ دیکھیں انداز کیسا ہے نا مولا کا، گوشت فند کٹوایا ہے مولا نے اور اسے پکوایا ہے روزہ داروں کے لیے، خود بھی مولا روزہ ہے، لیکن سارے لوگوں تک اس گوشت فند کا سالن پہنچانے کے بعد مولا خود جب افطار کے لیے بیٹھے تو روٹی اور کھجور سے افطار کرتے۔ بے شک یہ علی کے چاہنے والے، علی کے بیٹے خود علی ہیں، ان کا کردار ایسا ہی ہے، اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان راتوں کو ہمیں اللہ کی قربت کیسے ملے گی، ان راتوں میں ہمیں اللہ کے قریب کیسے جانا ہے، ان راتوں میں ہمیں کس طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ان راتوں میں، ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا ہو جائے، وہ ہمیں مل جائے، تو دو کام بہت زیادہ ضروری ہے کرنا۔ ایک، ہم یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں جیسے مولا سجاد نے رکھا۔ دوسرا، اس مہینے میں ائمہ کی تعلیم کردہ دعاؤں کو ہم پڑھیں، بہت زیادہ جو تعلیم دی ہے ائمہ نے اس مہینے میں، ریکمنڈڈ جو دعائیں ہیں جو ائمہ سے آئی ہیں ان کو پڑھیں، اس لیے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں ریکمنڈڈ جو دعائیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیوں وہ دعا ریکمنڈ کی گئی ہے، اس میں کیا مانگا جا رہا ہے، کیسے اللہ کی معرفت ان دعاؤں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کل سے کوشش کی جائے گی کہ ان دعاؤں پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں معبود حقیقی ہمیں روزہ رکھنے کے بعد بھوکے اور پیاسے لوگوں کا درد سمجھنے کی توفیق عنایت کرنا۔ معبود حقیقی ہمیں سعادت نصیب فرما کہ ہم بھی لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر افطار کروا سکیں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھ سکیں، اور اس کے بدلے میں معبود حقیقی تو رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر رحم فرمانا، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔